کچھ لوگ جھوٹے خواب بولتے ہیں، چار محفل میں بیٹھ کے بس دوستوں کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں کوئی جھوٹے خواب بول دیتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے، وضاحت کرنی ہے کہ کیا اس میں کوئی ہے سزا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں ایسا خواب آیا تھا، یوں آیا تھا، بھلے چاہے برا خواب ڈسکس کریں یا اچھا، مگر اگر جھوٹ بولیں اور لوگوں میں، چار لوگوں میں بیٹھ کے محفل میں بات کریں، اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں جھوٹ خواب تو دور کی بات، آپ جھوٹی تعبیر بتانا، صرف اس بات پہ آپ دیکھیں غلط تعبیر بتانا جس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی 70 سال کی مسافت جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی خطرناک قسم کی وعید ہے کہ جو آدمی غلط تعبیر بتاتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کا علم کھلا ہوا نہیں ہے، تو وہ غلط تعبیر لگاتا ہے، تو اور جو جھوٹ کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو حدیث کے مطابق من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کیونکہ اچھا خواب رحمان کی طرف سے ہے تو وہ سمجھے کہ اپنے آپ کو غلط لین میں جہنم کے راستے میں چلانے والی بات ہے۔ ایک ہے عام جھوٹ اور ایک ہے جھوٹ رحمان کی طرف منسوب کر کے اللہ نے مجھے یہ خواب میں دکھایا ہے، تو وہ اور خصوصاً اللہ رسول کے متعلق جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، اللہ رسول کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کے رسول آئے ہیں اور مجھے اللہ کے رسول نے یہ میسج دیا ہے، اللہ کے رسول میرے سے جہاد کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول میرے سے کھانے کے لیے جو نا وہ کچھ ہوٹل کا انتظام مانگ رہے ہیں۔ آپ مخلوق کو کیا دکھانا سنانا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول جہازوں میں سفر کرنے کے لیے میرے اور آپ سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں؟ خدا سے ڈرو۔ اللہ کہ رسول میرے اور آپ سے کھانے مانگ رہے ہیں، جن کا پوری زندگی ہاتھ دینے والا تھا وہ آپ سے اور میرے سے کھانے کا یا اس طرح کا سوال کریں گے کہ آپ میری مہمان نوازی کریں گے، آپ میری ٹکٹ کا جو ہے نا وہ پورا بندوبست کریں گے، آپ میرا مہمان کھانا بنائیں گے، پھر اس کے بعد میں نے کسی سے نہیں ملنا، آپ سے ملنا ہے؟ بھائی اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کو، پوری کائنات معلم انسانیت ہے، پوری کائنات کے لیے مجسمہ رحمت ہے۔ آپ اور کیا ہمارے نبی پاک تو چٹائیوں میں سونے والے بندے تھے، درویش انسان تھے، اور پھر اللہ کے رسول جنت سے آگئے ہیں بغیر ٹکٹ کے، مدینے سے آپ کے لیے جہاز سے آپ کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کھاؤ یار، میرے اور آپ کے متعلق باتیں جو مرضی کہانی داستانیں کہاوتیں بنانی ہے بنا لو، لیکن رسول کائنات کو نام لے کے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قوم شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہیں گی؟ کوئی خواب کے بارے میں بات کرنی ہے تو پلیز پوچھیے۔ میں خواب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں تقریباً 40 سال کی ہو گئی ہوں جی، تو یہ تقریباً 18 سال سے میرے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے اچھا کہ مجھے جو خواب آتی ہے مجھے مطلب سچی ہوتی ہے، چاہے مہینے کے بعد ہو جائے چاہے سال کے بعد ہو جائے۔ اچھا، اب مجھے رمضان میں خواب آئی ہے کہ میرا ایکچولی ایک ہی بھائی ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، 8 سال کی، 7 سال کی ہماری بھتیجی ہو گئی ہے۔ تو میری ایک دوست ہے کہ وہ مجھے کہیں جا رہی ہے نا، ہاں، مطلب کسی بزرگ کے پاس یا کسی کے پاس دم کرانا ہے، اچھا، تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، تو میں ادھر جاتی ہوں تو اس بندے سے مطلب جو بھی بندہ ہوتا ہے بزرگ سے میں بات کرتی ہوں کہ میرے بھائی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو وہ مطلب اس کے بعد میرے بھائی کے ساتھ بیٹا ہو جاتا ہے۔ تو میں حالانکہ اس طرح کسی پیر کے پاس یا میں اس طرح کی نہیں جاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو کیا دیتے ہیں پیر صاحب؟ کیا دیتے کیا ہیں؟ کوئی توید دیتے ہیں، کوئی ایسا کام وظیفہ دیتے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں، صرف میں بات کرتی ہوں اور کچھ مطلب میں ان کو ان کے ساتھ بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، تو واقعی کچھ ہفتے کے بعد میرے بھائی کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے۔ یہ میں نے تقریباً رمضان میں خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد اولاد کی کوئی خوشخبری بھی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں دیکھیں اصل میں نا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں خواب میں نا ایک کی ورڈ ہوتا ہے، دیکھیں یہ تو واضح قرآن مجید کی نص ہے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہاں ایک لفظ ہے یا ایو المال افتونی میرے اس خواب کے متعلق فتویٰ دو۔ انہوں نے 2 ٹوک لفظ بولے تھے، قالوا اضغاث و احلام، یہ تو بس چلتی پھرتی باتیں ہیں، یہ احلام ہے، اس کا تعلق کوئی رحمان کی طرف سے رہنمائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے 50 کیا 100 تعبیریں لگا دی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جس وقت خواب کی تعبیر کی، یوسف ایھا صدیق و افتینا، اے صدیق یوسف
ہمارے اس خواب کے متعلق رہنمائی فرمائے. تو انہوں نے خواب کی رہنمائی فرمائی. تو یہ بات جو کرتے ہیں ہم کہ کسی ایسے بندے کو خواب نہ بتاؤ کہ جو تعبیر کرے گا وہی لگ جائے گی. تعبیر وہی ہے جو لگنی ہے اور جو حقیقت کسی کے ہے، کہنے سے کچھ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو میری بہن کال جو آئی تھی جنہوں نے پوچھا کہ ایسے بیٹے کی خوشخبری اور بیٹا ہوا ہے and all that، تو اس کے ساتھ اس میں دیکھیں ابھی یہ بتا رہی تھی کہ مجھے خواب آتا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک اس کی کوئی شکل اس طریقے سے نہیں بنی. لیکن اس کو ایک رہنمائی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سچی والی یا اس طرح کی کرتی ہے نا، تو آپ بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بابوں کے پاس نہ جائیں، رب کے پاس جائیں، رب کے سامنے سجدہ کریں. اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت بھی عطا فرما دے گا اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کو خوشی بھی نصیب فرما دے گا. بندوں کے پاس جائیں گے تو مایوس ہوں گی، جیسا کہ ابھی صورتحال ہے. آپ ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھیں، اللہ رحمت فرما دے گا. ایک آدھا کی ورڈ ہوتا ہے جو خواب میں اس کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق تعبیر چلتی. اچھا مثلا قرآن مجید سے دیکھ رہی تو احد عشر کوکبا، احد عشر کوکبا، یہ پورے خواب، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا پورا خواب ہے. احد عشر کوکبا، اس کو دیکھ کر پوری ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو پوری تعبیر سمجھ آ گئی. اور جو لا تقصص رؤیا کا علی اخواتی کو بتایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں یا غلط معبر کو نہ بتائیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر غلط لگ جائے گی. حسد کریں گے، غلط تعبیر کر کے آپ کو پریشان کریں گے، اچھے خواب کی بری تعبیر بتائیں گے، صحیح چیز کو غلط بتائیں گے، یا آپ کو انزائٹی میں لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ وقت سے پہلے 2-3 مہینے بعد آپ کو وہ چیز ملنی ہے، 2-3 مہینے پہلے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ خوشی میں چلیں. ایک سگنل دیکھے، الارم دیکھے. ہاں جی، ہاں. ہم نے جوہر ٹاؤن میں ایک بڑی جو نا وہ بلڈنگ کا آغاز کیا، انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا، تو وہاں صورتحال کچھ تکلیفیں، کچھ رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی. تو میں نے خواب بھی دیکھا، میں اپنا خواب سناتا ہوں. میں نے خواب دیکھا تو خواب میں ایک لمبی بڑی سیڑھی ہے اور ہے لکڑی کی. تو آخری سیڑھیوں کے پاس جا کے نا سیڑھی نیچے سے ہلنا شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اوپر چڑھنے میں. ہاتھ اوپر لگ گیا ہے لیکن چڑھا نہیں جا رہا. ہوا یہ کہ تھوڑے وقت کے بعد دونوں ہاتھ پکڑ کے یکدم کلٹی لے کے نا اوپر چڑھ گیا ہوں. میں نے دیکھا تو صبح ہوئی تو میں نے خواب دیکھا. خواب میں میں نے کہا کہ اتنی اونچی بلڈنگ اور اوپر جا کے ڈگمگانا اور گرنے کا باقی معاملہ، لکڑی کی سیڑھی اور بلندی اور پریشانی، یہ ساری خواب میں اصل چیز تھی لکڑی کی سیڑھی، کہ بلندی کے اوپر جا رہا اور لکڑی کی کچی سیڑھی لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوپر چڑھتے وقت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا. آزمائشوں کا، اگر آپ نے آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا تو پھر لکڑی کی سیڑھی نہیں، اپنی فاؤنڈیشن بیس تھوڑی سی اور مضبوط بناؤ تاکہ آپ اوپر چڑھتے وقت ڈگمگائے بھی نہ اور آزمائش کا بھی سامنا نہ ہو. تو الحمدللہ اس سے بات سمجھ آئی کہ یہ لکڑی کی سیڑھی تو نکالے نا پہلے، تاکہ وہ نہ ہو کہ اوپر آسمان پہ جا کے اور کھجور پہ اٹکے کے لٹکے کے گر جائے. تو ایک کال بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے، کون ہے؟ آصف. کیا کہیں گے آصف؟ یہ خواب ہے رات کو شکار کی ہے. اونچا بولیے گا. یہ رات کو شکار کیا ہے اور دوپہر جال میں پکڑا ہے. اچھا، رات کو شکار کیا ہے اور دوپہر جال میں پکڑا اور پھر پکڑ لیا ہاتھ سے، اوپر جال بچھایا پھر ہاتھ سے پکڑ لیا. آئے ہائے، کیا کہہ رہے ہیں، جال بھی بچھایا، کیا کیا؟ رات کو شکار جال بچھایا اور پھر ہاتھ سے پکڑ لیا دوپہر کو. بٹیر کو پکڑ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو نا دیکھیں خواب ہر بندے کو آتے ہیں. اچھا. میرے خیال میں جس وقفے سے پہلے شاید افسر نے بیان کر دیا ہو، خواب جو حلم ہوتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو رویا ہے یہ اللہ کی طرف سے نیک خواب ہوتے ہیں. اب اس میں یہ پہچان کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ شیطان کی طرف سے ہے، نمبر 1. اس کے لیے صحیح معبر کے پاس جانا جو اس کی تعبیر کو سمجھتا ہے. اور اسی لیے پہلے بیان کیا گیا کہ ہر خواب ہر بندے کو بالکل نہ بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لبیبن او حبیبن،
یا آپ اپنے قریبی کسی دوست کو بتائیں تاکہ خواب بظاہر خوفناک بھی ہے تو وہ تعبیر اچھی کرے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اچھا یہ بات ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اذا غبرت واقعات حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی تعبیر ہو جائے گی تو واقع ہو جائے گا, کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہیں نا اس خواب کی وجہ سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکا ہوئی کوئی چیز ہے, جب وہ پرندہ اڑے گا تو گر جائے گی. ایسے ہی ہے. تو جب تک آپ نے خواب نہیں بیان کیا تو وہ پرندے کے پاؤں پر دانا ہے, جب بیان کر دیا تو وہ گر جائے گا. اب آپ نے بیان کر دیا. اور دوسرا اس کے بارے میں سب سے بہترین یہ ہے کہ جب بھی خوفناک خواب آئے نا, آپ نے پہلو بھی بدل لینا ہے. اگر آپ رائٹ سائڈ پر ہیں تو بائیں چلے جائیں, بائیں ہیں تو رائٹ چلے جائیں. اچھا. اور لا حول ولا قوت الا پڑھیں اور اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ جو ہے آپ تھو تھو کر کے نہ تھوک لیں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اگر نقصان دہ والا خوفناک خواب ہے تو آپ اس کے نقصانات سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. مزید صبح کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. یہ جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے کہ کوئی جال لگایا ہوا ہے, یعنی یہ کسی کام کی کوشش میں ہے, بہت محنت کے بعد. یہ جال والا کام, شکار والا کام ایک مشکل ترین کام ہے, بڑا رسک والا کام ہے, مگر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ چیز لگ جاتی ہے. اس پر یہ صدقہ کریں گے. اگر اس میں کوئی ان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں تو دور ہو جائیں گی, فائدے والی چیزیں ہیں تو اللہ ان کے لیے مزید آسان کر دے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ہمیں اچھے برے جو بھی خواب آتے ہیں اس کے لیے جو صدقات ہمیں کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ہمیں جیسے کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کاٹ کے چھت پہ ڈال دو, کالے چنے ابال کے صحن میں ڈال دو, یا پھر کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کون سا صحیح طریقہ ہے یہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. ٹیک اے بریک.